بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بچوں سے غلطی ہو گئی، منی لانڈرنگ پر، کرپشن پر، لوٹ مار پر اگر کوئی یہ جواب دے تو کیا کہا جائے؟ حکمران خاندان، شریف خاندان کی آپ مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیے، ان کی سوچ کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا جواب دیا کہ جی بچوں سے غلطی ہو گئی. منی لانڈرنگ کا جب پوچھا گیا کہ یہ ساری منی لانڈرنگ آپ کرتے رہے، ملک کو لوٹا، آپ نے برباد کیا سارے ملک کو اس طرح منی لانڈرنگ کر کر کے، اور جب حکمران کریں گے تو نیچے کیا حال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی بچوں سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے کہ شریف خاندان کے پاس پاناما لیکس کا کوئی جواب نہیں تھا، پاناما لیکس آئے، جو کچھ ہوا آج تک کوئی منی ٹریل نہیں آئی، قطری خط آیا، محلات بنتے چلے گئے، امیر سے امیرتر ہوتے چلے گئے، بینکوں سے قرضے معاف کرانا، اور بہت کچھ ہے، حدیبیہ پر مل کیس ہے، بہت کچھ ہے. ابھی حال ہی میں $12.5 ارب صرف دبئی میں جو پتہ چلتا ہے کہ آئے، اور سب نے وہ خبر شیئر کی، کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. $12.5 صرف ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، باقی کمپنیاں اور دیگر لوگوں کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اس میں بھی حکمران خاندانوں کے نام آئے، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے شریف خاندان ہے، ہر جگہ پر ان کے نام ملتے ہیں. مگر جواب سنیے کہ اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو بس بچوں سے غلطی ہو گئی. اور اس سے بھی حیران کن بات ہے کہ اس توجیہ کو مان لیا گیا کہ اچھا آپ کے بچوں نے غلطی کی، منی لانڈرنگ کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلطی معاف ہو جاتی ہے اور کریں. یہ بات بھی کون کہہ رہا ہے؟ عینی شاہد گواہ سامنے آ گیا ہے، اور ان کی گواہی ایسی ہے کہ ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. ہر طرف اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیا. زاہد حسین صاحب بہت سینئر، بڑے مستند، قابل عزت اور احترام جرنلسٹ ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، اور یہ ناقدین میں ہیں عمران خان کے. انہوں نے ڈان میں پورا اس پر آرٹیکل لکھا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں جو اور زیادہ کھل رہی ہیں. اس کی ڈیٹیل بتانے کے لیے تو بہت وقت چاہیے جو کچھ بتایا گیا ہے. بہرحال اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. زاہد حسین صاحب جو ہیں یہ نو ون وار کے مصنف ہیں، رائٹر ہیں. دا اسکارپینز ٹیل، فرنٹ لائن پاکستان، فیس ٹو فیس ود بے نظیر اینڈ ہائبرڈ رول ان پاکستان، یہ کتابیں لکھ چکے. اس کے علاوہ دا ٹائمز لندن میں لکھتے رہے، وال اسٹریٹ جرنل میں، نیوز ویک میں، اور اب ڈان میں لکھتے ہیں. اب انہوں نے بتایا ہے کہ خود سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جب وہ آرمی چیف تھے تب کی بات ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے خود بتایا زاہد حسین صاحب کو کہ میں نے جب شہباز شریف سے پوچھا کہ جی یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا کچھ، ساری کرپشن پر سوال کیا، تو انہوں نے کہا جی بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. میں وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں اس آرٹیکل کا، آخر میں جا کر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف نے جونیئر ہوتے ہوئے جنرل باجوہ کو لگایا آرمی چیف، اور ان کے سسر کی لابنگ پر، ان کے سسر کے کہنے پر، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ رہے تھے، پکڑے جا رہے تھے. تو انہوں نے خود چاہا کہ ایسا جنرل لگانا ہے، آرمی چیف لگانا ہے جو ہماری سہولت کاری کرے، ہمیں فائدہ دے، ہمیں کیسوں سے نکالے. اور ضمانت کس نے دی؟ ان کے سسر نے، جنرل باجوہ کے سسر نے ان کی ضمانت دی کہ ہاں یہ بالکل آپ کے کام آئے گا. اور اس طرح بیچ میں اور لوگ ڈالے ہوں گے. لابنگ کر کے، ڈیل کر کے یہ سارا کچھ ہوا. ڈیل خراب کہاں سے ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ سب کچھ کیا اور پھر قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف لگایا. اس کے بعد ہم پیچھے اس کا ذکر کر چکے ہیں ایک ویلاگ میں کہ انہوں نے کس طرح میاں نواز شریف نے پھر اپنے رشتہ دار کو لگوایا جو کہ مریم نواز صاحبہ کے سمدی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بیٹی کے سسر ہیں. ان کے بھانجے لگتے تھے نوید مختار، ان کو ڈی جی ایس اے لگوایا کہ بھئی اپنا بندہ لگ جائے گا ڈی جی ایس اے تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی، ہمارے نام شم کلیئر ہو جائیں گے. اسی سوچ کے ساتھ جنرل باجوہ کو لگایا. لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ جنرل کہتے ہیں کہ جی وہ صرف اور صرف اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، بس وہ ادارے کی طرف ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ آرمی چیف بن گیا تو اس نے اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ ادارے کو لے کر چلتا ہے بس. تو وہی ہوا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ادارے کے ساتھ تھے، اور وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں تھی. تو نواز شریف صاحب کا پتہ صاف کیا گیا ان کے خلاف، یعنی کیسز اور یہ سب کچھ ہوا. اس میں انہوں نے کوئی ان کی مدد نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اچھا، اس کے ساتھ جنرل باجوہ سے ایک دفعہ ان کو بڑا شوق تھا صحافیوں سے بات کرنے کا، ملنے کا، اور لمبے لیکچرز دینے کا گھنٹوں گھنٹوں. تو صحافی نے سوال کیا کہ جی پرائم منسٹر کو ہٹایا جا سکتا ہے یا فیصلہ آ گیا، کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا تو کیا ہوتا ہے،
بھٹو کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی تو کیا ہو گیا؟ یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم جو مرضی کر دیں، جس طرح عمران خان کو نکالنے کی طرف گئے، کچھ بھی کریں، 2 دفعہ 2 وزراء اعظم ان کے ہوتے ہوئے ان کو فارغ کیا گیا، تو ان کا خیال تھا کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرتا، یہ قوم ایسی بے حص ہے، کچھ نہیں کریں گے۔ اب کس طرح عمران خان کے خلاف ہوئے، اس میں عثمان بزدار کو لگانا، اس میں فیض حمید کے قریب ہونا، یہ وجوہات بتائی گئی ہیں زاہد حسین صاحب کی طرف سے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ خود مجھے جنرل باجوہ نے بتایا کہ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں کہا جی مانگے کیا مانگتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی صرف اور صرف عمران خان کو ہٹا دیں، بس ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ فضل الرحمان صاحب جو اب بڑے قریب ہو رہے ہیں عمران خان کی تحریک انصاف کے، اس وقت ان کی صرف اور صرف یہ ڈیمانڈ تھی۔ آپ سوچیے کیا سازشیں ہوتی رہیں۔ پھر عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ جی ہماری بات نہیں سنتا، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں چل رہا، دیگر یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے باجوہ صاحب نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اٹھائیں گے۔ باقی پھر لکھتے ہیں زاہد حسین صاحب کو تو سب کو پتہ ہے، خواجہ آصف نے کہہ دیا کس طرح پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں، کس طرح ساری ڈیلیں ہوتی رہیں، عمران خان کو ہٹانے کی باتیں، پھر شہباز شریف سے بہت زیادہ قربتیں بڑھ گئیں اور باجوہ صاحب کو بہت زیادہ شہباز شریف پسند آ گئے، اور دن بدن ان کے ساتھ اور زیادہ قربتیں ہو گئیں کہ شہباز شریف جیسے تابع داری کوئی نہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کو ڈانٹتے بھی تھے تو آگے سے شہباز شریف سن لیتے تھے، تو تابع داری میں انتہا کر دی، اور اسی لیے باجوہ صاحب کی گڈ بکس میں آ گئے، اسٹیبلشمنٹ بکس میں آ گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، پھر شہباز شریف کو کس طرح پرائم منسٹر لگایا گیا، جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن ان کو پرائم منسٹر لگا دیا گیا۔ تو یہ اس ملک میں ہوتا ہے، یعنی کرپشن مسئلہ نہیں ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی، اربوں روپے ہم نے ادھر ادھر کر دی ہیں، ٹیٹیاں لگا دی ہیں، ہم نے کس طرح سے ادھر ادھر پیسے کر دی ہیں، کوئی بات نہیں، جعلی اکاؤنٹس ہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ جعلی اکاؤنٹس میں ان کا نام آئے گا، ان کو تو صدارتی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب اصل صورتحال جس کے بارے میں زاہد حسین صاحب نے بتایا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس کا، ان کے آرٹیکل کا۔ بائی دین اٹ سیمڈ دیٹ جنرل ہیڈ آلریڈی اوپنڈ اے چینل ود دا پی ایم ایل این لیڈرشپ، یہ لگتا ہے اس وقت سے تک تو یہ پی ایم ایل این کے ساتھ باجوہ صاحب نے فل کہانی جوڑ دی ہوئی تھی۔ ایز آلسو کنفرمڈ بائی خواجہ آصف، جیسے خواجہ آصف نے کنفرم کیا، ہی ٹولڈ می اباؤٹ ہز فریکوینٹ میٹنگز ود شہباز شریف فار ہوم ہی ہیڈ ڈیولپڈ اے اسٹرانگ لائکنگ۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا باجوہ نے کہ جی وہ شہباز شریف مجھے بڑے پسند آ گئے تھے، ان کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگز ہوتی تھیں۔ However, at the same time, the general would appear highly contemptuous while talking about his meetings with him and other opposition leaders. وہ کہتے ہیں کہ جی لیکن یہ تھا کہ پسند نہیں کرتے تھے اپوزیشن لیڈر کو، دیگرز کو، یار یہ اس طرح کرپٹ ہیں، فلاں ہیں، جو بھی۔ He told me، جنرل باجوہ نے بتایا مجھے، that when he asked Shehbaz Sharif about the money laundering case against him and members of his family، جنرل باجوہ نے بتایا مجھے، زاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے جب شہباز شریف سے ان کے خاندان کی اور ان کی خاندان کے لوگوں کی یہ سارا منی لانڈرنگ کے سلسلے کا پوچھا کہ کیا کرتے رہے آپ، کیا کیا کرتے ہیں آپ، تو شہباز شریف نے جواب دیا، the letter replied that his children had made a mistake۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہمارے بچوں نے غلطیاں کر دی ہیں بس۔ تو اب آئی پی پیز میں نام آ رہا ہے، غلطیاں کر دی ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور تنخواہ بھی لیتے تھے، لیکن وہ نکالی نہیں، وزیر اعظم ہوتے ہوئے غلطی ہو گئی، اور سارا جو باہر پیسہ چلا گیا، لندن میں فلیٹس بن گئے جن کی منی ٹریل ہی نہیں ہے، غلطی ہو گئی، یہ غلطیاں ہیں ان کی۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، پھر نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کو اقتدار بھی مل رہا ہے، سب ہو رہا ہے، سب مقدمے ختم ہو چکے ہیں، ہے نا کمال؟ تو یہ بس بچوں کی غلطیاں ہیں، ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ہوا ہے جی۔ اور اب یہ خبر ہر طرف، ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اس میں صحافی بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اس پر آپ یہ دیکھیں صحافی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا، شہباز شریف نے جواب دیا بچوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی زاہد حسین، یہ احمد رائز کو کوٹ کر رہے ہیں، ان میں ماریانہ بابر صاحبہ ہیں، وہ بھی اس چیز کو کوٹ کر رہی ہیں، اسد علی طور نے، ڈان نے بھی اس آرٹیکل کو ٹویٹ بھی کیا ہے، اور پورا یہ آرٹیکل چھپ گیا ہے۔ تو اس سے آپ ان کی مینٹلٹی، ذہنیت اور سوچ کا اندازہ لگائیے کہ کیا ہے۔ تو یہ غلطیاں یہ آ کر ہر دفعہ اقتدار میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا پھر ہوتا ہے کہ یہ پسند آ جاتے ہیں، اور جو ہوا آپ نے دیکھ لیا، اور اب اس کی گواہیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اور باجوہ صاحب کی اب بدنامی، وہ گمنامی چاہتے تھے لیکن بدنامی ہے اور چل رہی ہے، اور لگتا ہے کہ ابھی بڑھتی جانی ہے۔ اللہ حافظ۔